کے اندر لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو وہ گھر بے سکون ہو جاتا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ دولت بھی ہو بچے بھی ہوں لیکن ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو تو وہ رشتہ بے سکونی، بے قراری اور پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ دو دوست بڑے دیانتدار بھی ہوں لیکن ایک دوسرے پر اعتبار نہ کریں تو اکٹھے بیٹھ کر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ پریشانی اور تکلیف ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اعتماد، اعتبار اور یقین کی ہر شخص کو ضرورت ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمزوری آ جائے، یقین میں، اعتبار میں، تو معاشرہ نہیں چلتا۔ دنیا میں پریشان تاجر وہ نہیں ہوتا جس تاجر کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، زیادہ تکلیف کا معاملہ اس کا نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ کمزور تاجر وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتبار نہیں کرتے، جس کا مارکیٹ میں اعتبار اٹھ جائے، اعتماد اٹھ جائے، اس کی تجارت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں۔ اعتبار بنانا اور اعتبار قائم کرنا یہ دنیاوی طور پر کامیابی کی علامت ہے۔ یاد رکھیں اگر اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا۔ اگر اللہ اور رسول پر کامل یقین نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں جاتا، پھر اس کا دین نہیں چلتا، پھر اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، پھر اس کے لیے راہ خدا میں خرچ کرنا مشکل ہے۔ جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے اللہ اعتماد کی دولت دیتا ہے۔ جب انسان کو انشراح صدر ہوتا ہے کہ میری نجات اللہ کے حکم میں ہے، رسول اللہ کے قدموں میں ہے، جب یہ جذبہ ہوتا ہے تو پھر اسے نماز کا لطف آتا ہے، پھر اسے نماز بوجھ نہیں بلکہ نماز نہ پڑھے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے، پھر قرآن مجید اس کی روح کا ساتھی ہو جاتا ہے، پھر عبادت، تقوی، پرہیزگاری جب یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ ایک سنت کے چھوڑنے پر پریشان رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ تو پھر ایمان پر ڈٹ جاؤ، مسلمان بنو تو پھر اسلام پر ڈٹ جاؤ۔ پھر نماز کے بارے میں یہ جو کمزوری ہے، بہانے ہیں، کل سے مسجد چلیں گے، دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس پر پورا دین ضروری ہے۔ اب وہ نہیں کہہ سکتا کبھی کبھی آؤں گا، یقین کی دولت نعمت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے۔ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، رب ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ جب ڈٹ گئے تو فرمایا پھر ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہوں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو تمہیں اللہ رب العزت کی اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان لائے، پھر ایمان پر یقین کرے، پھر یہ نہ سوچے وہ کیسے عطا کرے گا، وہ میری مدد کیسے کرے گا۔ ڈٹ جائیں، میرے اللہ کا حکم ہے میں نے حلال ہی کھانا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے تو میں نے تھوڑے پر ہی گزارا کرنا ہے، میرے مالک کا حکم ہے تو میں نے اپنی جیب ہی دیکھنی ہے، دوسرے کی نہیں دیکھنی، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے اس کی اطاعت میں رہنا ہے۔ اللہ کے احکامات پر جو ڈٹ جائے گا، اللہ فرماتا ہے پھر میں تیری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجوں گا، ان کا نزول کروں گا۔